بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینل پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اگر ہم اسلام سمجھنے میں خرچ کر لیں تو آخرت میں اس کا اجر ہی ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ وہ اللہ کے چوتھے نبی تھے اور حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کو ان کی نیکی، عبادت اور علم کی وجہ سے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نیک اور متقی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور ایمان کی وجہ سے انہیں نبوت عطا کی۔ ان کا زمانہ وہ تھا جب لوگ بت پرستی اور غلط کاموں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور برے اعمال سے باز آنے کی تلقین کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے علم کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ روایاتوں کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا اور انسانوں کو قلم کا استعمال سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو کپڑے بنانے کا ہنر سکھایا۔ ان کے دور سے پہلے لوگ زیادہ تر جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے یا سادہ طور پر درختوں کی پتیوں سے جسم ڈھانپتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی گئی عقل اور حکمت سے کام لیتے ہوئے کپڑے بننے کا طریقہ سیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی کا کام شروع کیا اور لوگوں کو سوتی کپڑے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اس زمانے میں سادہ اوزاروں اور طریقوں کا استعمال ہوتا تھا۔ بنائی کی یہ تکنیک بعد میں مختلف قوموں میں ترقی کرتی گئی اور کپڑے کی صنعت کی بنیاد بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں مزید عبادت کا وقت دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے ملاقات اور آسمانی رازوں کی معلومات کے لیے آسمانوں کی سیر کی درخواست کی تھی۔ روایات کے مطابق ایک فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف آسمانوں پر موجود فرشتوں سے ملاقات کی۔ ہر آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے مختلف فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے عبادات کے طریقے سیکھے۔ اس دوران وہ اللہ کی عظمت اور اس کی کائنات کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ سب سے مشہور روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ملک الموت سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ وہ ان کی روح قبض کرنے کب آئیں گے۔ حضرت ملک الموت نے حیرت سے جواب دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی روح اسی آسمان پر قبض کی جائے جس پر وہ اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی اور یوں وہ پہلے نبی تھے جنہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہیں وفات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی روایت میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی وفات چوتھے آسمان پر ہوئی، جبکہ دیگر روایات کے مطابق وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور وہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ اس بات میں اختلاف بھی موجود ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں علم و حکمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ دنیا کی عارضی چیزوں کی بجائے آخرت کی دائمی خوشیوں کی فکر کریں۔ ان کی زندگی ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے احکام کی پیروی کی علامت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتی ہے۔ ان کی مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو علم، نیکی اور تقوی کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔